السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، فضائل قرآن سیریز ختم ہونے کو ہے۔ قرآن سے متعلق یا قرآن کی تلاوت سے متعلق چند باتیں آج کے ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو شاید آخری ویڈیو ہو یا ایک ویڈیو اور مشکل سے اس ٹاپک پر ہو۔ حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو یہ کتاب دی ہے، بڑی اہم کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یقیناً قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ سیدھی راہ اور قیم راہ دکھلاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین بہت ساری قوموں کو بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کے برعکس بہت ساری قومیں ذلت و رسوائی کے غار میں اور کھائی میں گر جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث گرامی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یقیناً اللہ رب العالمین اس کتاب پر عمل کرنے والوں، اس کتاب کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے والوں، اس کتاب کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال لینے والوں کو بلند مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اس کتاب کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کتاب کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اس کتاب کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، اس کتاب کے عقائد کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس کتاب کے حلت و حرمت کو اپنے دھیان میں اور اہتمام میں نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رسوا بھی کرتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اس لیے اس کتاب کو اہمیت دیجیے، اس کتاب کی اہمیت کو جانیے، فضیلت کو جانیے، اور اس کی تلاوت کیجیے، اس کے احکام کو جانیے، اس کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے، اور اس کا پرچار و پرشار بھی کیجیے۔ ایک اور روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کہتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا جو ماہر ہے، قرآن کی تلاوت جو مہارت کے ساتھ کر لیتا ہے، تو وہ اللہ کے معزز اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص قرآن شریف پڑھتے وقت اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس پر مشقت گزرتی ہے، مشکل پیش آتی ہے تلاوت کرنے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے باوجود وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، قرأت نہیں چھوڑتا ہے، تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، دگنا اجر ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اس شخص کی مثال جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے، خراب عمارت کی طرح سے ہے، منہدم اور کھنڈر عمارت کی طرح سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث گرامی ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہیں جو ہمیں اس بات پر ابھارتی ہیں کہ قرآن کریم بڑی معزز کتاب ہے، اور بڑی ہی متوجہ، بہت زیادہ توجہ چاہنے والی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث دیکھیے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف واحد بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب کی قرأت، جو شخص ایک حرف کی قرأت کرے گا اس کے لیے ایک نیکی، اور ہر نیکی اللہ تعالیٰ کے اصول کے مطابق، قاعدے کے مطابق 10 گنا اجر رکھتی ہے، گویا ایک حرف پر 10 نیکی۔ اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف اس میں ایک حرف ہے،
پھر لام ایک حرف ہے، پھر میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم پڑھنے والا گویا 30 نیکیاں کماتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہیں جو قرآن پاک کی فضیلت اور قرآن پاک کی اہمیت کو ہمیں اور آپ کو بتاتی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن سے قریب آیا جائے۔ جس طرح سے قرآن کی سچائی پر، قرآن کی صداقت پر، قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہونے پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، اسی طرح قرآن سے قریب آ کر قرآن کی تلاوت کرنا جانیے، قرآن کی قرأت کرنا سیکھیے، قرآن کی تلاوت اور قرأت اپنے بچوں کو سکھلائیے، اور گھر میں ایک ماحول بنائیے کہ صبح و شام کم از کم قرآن کی تلاوت اور قرأت ہو۔ اسی طرح سے قرآن کو سمجھنے سمجھانے کا بھی ماحول ہمارے سماج میں بالکل مفقود ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن سمجھنے اور سمجھانے کا بھی ماحول بنایا جائے۔ کم از کم ان صورتوں کو تو ہم سمجھنے اور سمجھانے والے بن ہی جائیں جن صورتوں کا تعلق یا جن صورتوں کا زیادہ اہتمام ہم نمازوں میں کرتے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی بھی کوشش کی جائے، اور پھر جب قرآن پر ایمان ہم لے آئے، قرآن پڑھنے والی امت بن گئے، قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ ہم نے کر لیا، تو اب ضرورت اس بات کی پیش آتی ہے کہ ہم قرآن کو دوسروں تک پہنچانے والے بنے، قرآن کے مبلغ بنے، قرآن کے پرچارک و پرسارک بنے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ سے فضائل قرآن سے متعلق کرنی تھی۔ یہ فضائل قرآن سیریز کا آخری ویڈیو ہے۔ آپ اور ہم سب مل کر قرآن کے پرچارک و پرسارک بن جائیں، قرآن پڑھنے والی امت بن جائیں، قرآن پر ایمان رکھنے والی امت بن جائیں، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے والی امت بن جائیں، قرآن ہی سے اپنی زندگی کو بنانے والے بن جائیں، قرآن ہی سے اپنی آخرت کو سنوارنے والے بن جائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ ہو، بلکہ سارے فضائل قرآن کی ویڈیوز کو مختلف لوگوں تک، اپنے دوست و احباب تک، اپنے رشتہ داروں تک، اپنے اقربا تک، اعزہ تک پہنچائیے، اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مدد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔